قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، قرآن کریم کا بڑا ہی پیارا سلسلہ الحمدللہ نور قرآن، جس میں آپ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، آج پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی ہم قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کریں گے، ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک نیک پئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور ہے۔ وہ کافور کیا؟ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک نیک لوگ اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ وہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، وہ اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ تفسیر۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا حال بیان کر رہا ہے کہ بے شک نیک لوگ جنت میں اس جام میں سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ کافور جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، اور وہ اپنے مکانات اور محلوں میں اسے آسانی کے ساتھ جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ نیز کافور ملا جام پینے سے انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، کیونکہ جنتی لوگ جنت سے جو کچھ کھائیں گے پئیں گے اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی۔ تفسیر۔ یوفون بالنذر، وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ثواب بیان فرمانے کے بعد اب ان کے وہ اعمال ذکر فرمائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے انہیں یہ ثواب حاصل ہوگا۔ پہلا عمل، اللہ پاک کے نیک بندے طاعت و عبادت اور شریعت کے واجبات پر عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادات جو واجب نہیں لیکن منت مان کر انہیں اپنے اوپر واجب کر لیا تو انہیں بھی ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے، منت کی ایک صورت یہ ہے کہ جو چیز آدمی پر واجب نہیں ہے اسے کسی شرط کے ساتھ اپنے اوپر واجب کر لے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسے کام کی شرط لگائی جس کے ہو جانے کی خواہش ہے، مثلا یوں کہا کہ اگر میرا مریض اچھا ہو گیا یا میرا مسافر خیریت سے واپس آ گیا تو میں رائے خدا میں اس قدر صدقہ کروں گا یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا۔ اس طرح کی منت اس نے اگر باندھ لی تو اس صورت میں جب وہ کام ہو گیا تو اتنی مقدار صدقہ کرنا اور اتنی رکعت نماز پڑھنا اور اتنے روزے رکھنا یہ ضروری ہو جائے گا۔ اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کام نہ کرے اور منت کا کفارہ دے دے، یعنی جو اس نے باتیں کہی ہیں اس کو اب وہ پورا بھی کرنا ہوگا۔ اور اگر منت میں ایسے کام کی شرط لگائی ہے جس کا ہونا نہیں چاہتا
مثلا یوں کہا کہ اگر میں تم سے بات کروں یا تمہارے گھر آؤں تو مجھ پر اتنے روزے ہیں. تو اس صورت میں اگر شرط پائی گئی یعنی اس سے بات کر لی یا اس کے گھر چلا گیا تو اسے اختیار ہے کہ جتنے روزے کہے تھے وہ رکھ لے یا کفارہ ادا کر دے. منت کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شرط کا ذکر کیے بغیر اپنے اوپر وہ چیز واجب کر لے جو واجب نہیں. مثلا مثال کے طور پر فار ایگزامپل یوں کہے کہ میں نے اتنے روزوں کی منت مانی، یا اس طرح کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے روزے رکھوں گا. اس کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کی منت مانی وہ کرنا ضروری ہے، اس کے بدلے کفارہ نہیں دے سکتا. نوٹ: منت کے مسائل کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت جلد نمبر 2 حصہ 2 سے منت کا بیان مطالعہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا عمل: اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی شدت اور سختی پھیلی ہوئی ہوگی. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کی شدت اس قدر پھیلی ہوئی ہوگی کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین پر کوئی عمارت باقی نہ رہے گی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ترجمہ کنز الایمان. اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو. ترجمہ کنز العرفان. اور وہ اللہ کی محبت پہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. تفسیر: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. اور وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے. دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسکین، یتیم اور قیدی کو اللہ پاک کی محبت میں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. یاد رہے کہ مسکین کا یہاں جو لفظ ذکر ہوا ہے، مسکین کسے کہتے ہیں؟ تو مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس بات کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، لوگوں سے مانگے. اور یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو چکا ہو. مسکین اور یتیم کو کھانا کھلانے کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ترجمہ: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ترجمہ: تو بہرحال آدمی کو جب اس کا رب آزمائے کہ اس کو عزت اور نعمت دے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. اور بہرحال جب اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. اللہ پاک ہمیں ان اعمال صالحہ کو جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں قرآن کریم کی ان آیات میں، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں میں اللہ ہم سب کا بھی شمار فرمائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. FGN چینل کے ناظرین، حلال مال جمع کرنا، یاد رکھیے یہ فی نفسہ مباح ہے، یعنی یہ جائز کام ہے، یعنی نہ اس میں گناہ ہے اور نہ ہی ثواب ہے، یعنی ایک حلال کام ہے، جائز کام ہے. اگر کوئی علم نیت رکھنے والا اس کی اچھی نیتیں کر لے تو خواہ مال حلال کے ذریعے ارب و پتی بن جائے، اس کا مال اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ نہیں. جی ہاں، مگر یاد رہے رسمی طور پر صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے کو نیت نہیں کہتے. نیت دل کے ابھار
اور پکے ارادے کا نام ہے، یعنی جو نیت کر رہا ہے وہ اس کے دل میں اس طرح موجود ہو کہ میں نے 100% ایسا کرنا ہی کرنا ہے۔ مال و دولت کے بارے میں نیت کی رغبت دلاتے ہوئے حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مال لینے، چھوڑنے، خرچ کرنے اور روکنے میں نیت صحیح ہونی چاہیے۔ مال اس لیے حاصل کرے کہ عبادت پر مدد حاصل ہو، اور مال چھوڑنا ہو تو زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کی نیت سے، اور اسے حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑے۔ جب یہ طریقہ اختیار کرے گا تو مال کا موجود ہونا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی لیے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کا مال حاصل کرے اور اس کا ارادہ رضا الہی کا حصول ہو تو وہ زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت ہے، اور اگر تمام مال چھوڑ دے لیکن رضا الہی مقصود نہ ہو تو وہ زاہد نہیں ہے۔ بس آپ کی تمام حرکات و سکنات اللہ پاک کے لیے ہو اور عبادت سے باہر نہ ہو، یہ عبادت پر مددگار ہوں۔ جو چیزیں عبادت سے زیادہ دور ہیں وہ کھانا اور قضائے حاجت یعنی استنجا ہے، لیکن یہ دونوں بھی عبادت پر مددگار ہیں۔ جب ان سے آپ کا مقصود یہ ہوگا یعنی عبادت پر قوت اور دل جمعی حاصل کرنے کی نیت ہوگی تو یہ کام بھی آپ کے حق میں عبادت ہوں گے۔ اسی طرح جو چیزیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں، مثلا قمیص، ازار یعنی پاجامہ بچھونا اور برتن وغیرہ، تو ان سب کی میں بھی اچھی نیت ہونی چاہیے، کیوں کہ دین کے سلسلے میں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ ضرورت سے زائد ہو اس سے بندگان خدا کو نفع پہنچانے کی نیت ہونی چاہیے۔ اور جب کسی شخص کو اس کی ضرورت ہو تو انکار نہ کرے۔ جو شخص اس طرح کا عمل کرے گا تو اس نے مال کے حساب سے اس کا مفید حصہ یعنی جوہر اور تریاق بھی لے لیا، اور خود سانپ کے زہر سے محفوظ بھی رہا۔ ایسے آدمی کو مال کی کثرت نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے قدم دین میں مضبوط ہوں اور اس کے پاس کثیر علم دین ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر مال و دولت سے بچ کر رہنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح نابینا کا بینا یعنی آنکھ والے کی طرح پہاڑوں کی چوٹیوں اور دریاؤں کے کناروں تک پہنچنا اور کانٹے دار راستوں سے گزرنا ممکن نہیں۔ جو بندہ نابینا ہے، جس طرح اس کا ایک دیکھنے والے آنکھ والے کی طرح پہاڑوں کی چیٹیوں اور دریاؤں کے کناروں تک پہنچنا اور کانٹے دار راستوں سے گزرنا ممکن نہیں، اسی طرح عام آدمی کا مال و دولت کی آفتوں سے بچنا بھی ناممکن ہے۔ مال و دولت پرہیزگار اور بکثرت علم دین رکھنے والا ہی چاہے تو لے سکتا ہے کہ شریعت کے مطابق اسے حاصل اور شریعت کے مطابق اسے استعمال کر سکتا ہے اور مال کی آفتوں سے خود کو بچا سکتا ہے۔ اللہ پاک مال کی آفتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اموال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مال کا جو صدقات واجبہ ہے، جو فریضہ ہے اس مال کا، اللہ پاک ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے اور نیکوں میں ہی اللہ ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے،
بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن سعد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیی جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن